بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التوجیہ ہوا ان یؤتی بکلام یحتمل معنیین متضادین علی الصواب کحجاء ومدیح الی آخرہ۔ علم بدیع میں موضوع بحث چل رہا ہے محسنات معنویہ، محسنات بدیعیہ۔ ان محسنات معنویہ میں 25واں جو محسن ذکر فرما رہے ہیں وہ ہے التوجیہ۔ اسے توجیہ بھی کہتے ہیں، اسے ابہام بھی کہتے ہیں، اسے محتمل الضدین بھی کہتے ہیں۔ توجیہ کیا ہے؟ بالکل آسان کہ ایک شخص ایک ایسی کلام کرے کہ جو کلام دو متضاد معنی کا احتمال رکھتی ہو، یعنی کلام ایسی ہے کہ اس سے تعریف بھی سمجھی جا سکتی ہے، اس سے مذمت بھی سمجھی جا سکتی ہے۔ کلام ایسی ہے کہ وہ دعا بھی ہو سکتی ہے، کلام ایسی ہے کہ وہ بد دعا بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی کلام کرنا علم بدیع میں توجیہ کہلاتا ہے، اور یہ توجیہ محسنات معنویہ میں سے ہے۔ بالکل آسان سی بات ہے۔ اس کے آگے انہوں نے اس کی مثالیں دی ہیں۔ اب آپ کہیں کہ جناب بات پیچھے توریہ کی بھی گزرے تھی کہ اس میں بھی تو دو معنی ہوتے ہیں، کہ متکلم کوئی اور معنی مراد لیتا ہے اور مخاطب کوئی اور۔ فرماتے ہیں توریہ اور توجیہ میں پہلا فرق یہ ہے کہ توریہ لفظ کے ذریعے کیا جاتا ہے، جبکہ توجیہ جملہ ہوتا ہے، یہ لفظ نہیں ہوتا۔ وہاں ایک لفظ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لفظ دو معانی کا احتمال رکھتا ہے، کہ مخاطب جو متکلم ہے اس سے کوئی اور معنی مراد لے رہا ہو اور مخاطب اس سے کوئی اور۔ لیکن توجیہ میں ایک لفظ نہیں ہوتا، ایک پورا جملہ ہوتا ہے۔ وہ جملہ ذو احتمالین ہوتا ہے، جیسے میں نے گزارش کی کہ ممکن ہے وہ تعریف ہو، ممکن ہے وہ مذمت ہو، ممکن ہے وہ دعا ہو، ممکن ہے وہ بد دعا ہو۔ خوب، اسی طرح فرماتے ہیں توریہ میں ایک اور فرق بھی انہوں نے بیان فرمایا۔ توریہ میں مخاطب اس کے دو معنی میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دیتا ہے، جو معنی اس کے قریب ہوتا ہے۔ ایک معنی کو دوسرے پر ترجیح ہوتی ہے اور وہ دیتا ہے۔ لیکن توجیہ میں جو ذو احتمالین یا ذو معنیین جملے ہوتے ہیں، یہاں پر کسی کو کسی پر ترجیح نہیں ہوتی۔ تو پس اس طرح آپ کو توجیہ اور توریہ کا معنی سمجھ آیا۔ اس توجیہ کو سمجھانے کے لیے بڑی ایک پیاری دو باتیں ہیں، تھوڑا سن لیں تو لطف آئے گا۔ ایک عالم دین کسی ایسے علاقے میں رہتا تھا کہ جہاں پر سختی تھی، یا فرض کرو اکثریت ان کی تھی کہ جو اثنا عشر ائمہ علیہم السلام کی امامت کے قائل نہیں تھے۔ وہ بڑا دانا تھا، اپنے طریقے سے وہاں رہ رہا تھا۔ تو ایک دن چند لوگ اس کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا بھئی آپ بتائیں، آپ کلیئر کریں کہ آپ کیا ہیں، جناب سوال کرو۔ انہوں نے سوال یہ کیا، آپ بتائیں پیغمبر کے بعد کتنے خلفاء ہیں؟ بات کو سمجھنا، چونکہ وہ تو 4 کو مانتے تھے اور امامیہ 12 کو مانتے ہیں۔
اس عالم دین نے یوں فرمایا اربعتن اربعتن اربعتن۔ اب یہ ذو احتمالین ہے، انہوں نے کیا سمجھا کہ یہ کہہ رہا ہے چار ہیں چار ہیں چار ہیں، یعنی وہ یہ سمجھے کہ جو پہلا چار ہیں باقی جو دو دفعہ چار چار کا ہے اسی کی تاکید کی ہے، یعنی تین دفعہ کہہ رہا ہے کہ وہ چار ہیں چار ہیں چار ہیں۔ لیکن دوسرا احتمال کیا ہے؟ اربعتن اربعتن اربعتن، چار ہیں آٹھ، چار ہیں 12، جب تین دفعہ چار کہے گا تو 12 بن جائیں گے۔ اب یہ اس کو کہتے ہیں توجیہ کہ جس میں دو ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اس توجیہ میں خوبی یہ ہوتی ہے، لطف لینے آگا، کہ ایسی کلام لانا کہ جو ذو احتمالین ہو اور متکلم اس کو اس انداز میں استعمال کرے کہ کوئی متکلم کو پکڑ بھی نہ سکے کہ تیری مراد تو یہ تھی نا، وہ یہ سمجھیں کہ جو ہم مراد لے رہے ہیں اس کی مراد بھی یہی ہے۔ جیسے اس نے کہا اربعتن اربعتن اربعتن، اب انہوں نے سمجھا کہ یہ کہہ رہا ہے چار چار چار، یعنی صرف چار ہے لیکن تین دفعہ کہہ رہا ہے، لیکن دوسرا احتمال کیا تھا؟ نہیں، تین دفعہ چار کا مطلب ہے 12 ہے۔ اسی طرح کے ایک اور واقعہ، عالم دین کو کہا گیا بتا بھائی پیغمبر کے بعد ان کا خلیفہ کون ہے؟ اب ظاہر ہے ہم جیسا کم پڑھا لکھا ہوتا تو وہ کیا کہتا؟ یا وہ کہتا حضرت ابوبکر ہیں یا وہ کہتا امام علی علیہ السلام ہیں۔ لیکن عالم دین نے کیا جواب دیا؟ یہی توجیہ کا استعمال کیا، انہوں نے فرمایا من بنتہ فی بیتہ، من وہ خلیفہ ہے، بنتہ جس کی بیٹی، فی بیتہ اس کے گھر میں ہے۔ اب ظاہر دوسرے حضرات عامہ اس سے کیا مراد لیں گے کہ یہ کہہ رہے جس کی بیٹی اس کے گھر میں ہے، یعنی حضرت ابوبکر کی بیٹی اس کے گھر ہے، لہذا حضرت ابوبکر ہی خلیفہ ہیں۔ لیکن دوسرا احتمال کیا ہے؟ من بنتہ فی بیتہ، جس کی بیٹی یعنی نبی کی بیٹی جس کے گھر میں ہے، تو ظاہر اسے امام علی علیہ السلام مراد ہیں۔ ایسی کلام جو لائی جاتی ہے، ایسی کلام کو علم بدیع کی اصطلاح میں توجیہ کہا جاتا ہے، اور یہ محسنات بدیعیہ میں سے ہے، البتہ محسنات بدیعیہ معنویہ میں سے ہے، چونکہ انشاءاللہ محسنات بدیعیہ لفظیہ کی بات ہم نے ابھی باب ثانی میں جا کر پڑھنی ہے۔ بالکل آسان، اب واضح ہو گیا انشاءاللہ۔ التوجیہ محسنات معنویہ میں سے 25ویں نمبر پر ہے توجیہ۔ جیسے میں نے گزارش کی کہ اس کو محتمل الضدین بھی کہتے ہیں اور اسی کو ابہام بھی کہتے ہیں۔ بہرحال توجیہ کیا ہے؟ ان یؤتی بکلام، کہ ایک ایسی کلام لائی جائے، اب وہ چاہے شعر کی صورت میں ہو چاہے نثر کی صورت میں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں ہے، ایک ایسی کلام لائی جائے یحتمل معنیین متضادین، کہ جو کلام دو متضاد معنوں کا پر مشتمل ہو، یعنی اس میں احتمال ہو کہ شاید یہ مراد ہے شاید یہ، اور ہو بھی متضاد ایسے علی سوا برابر، یعنی کسی کو کسی پر ترجیح بھی نہ ہو۔ یحتمل معنیین، کہ احتمال ہے جس میں دو معنی کا اور دونوں معنی آپس میں متضاد ہیں لیکن وہ احتمال دونوں کا برابر ہے۔ کا حجائن و ماد، کیسے؟ یعنی کلام ایسی ہے کہ ممکن ہے وہ تعریف ہو اور احتمال ہے کہ وہ مذمت ہو۔ وَدُعَائِن لِلْمُخَاطَبِ وَدُعَائِن عَلَيْهِ، ممکن ہے کہ اس کلام کے ذریعے وہ مخاطب کو دعا کر رہا ہو، وَدُعَائِن عَلَيْهِ، اور ممکن ہے علیہ،
جب لہو ہوتا ہے تو فائدے میں استعمال ہوتا ہے، علیہ تو نقصان میں، کہ ممکن ہے اس کو ہم اردو میں آسان ترجمہ کریں گے دعا للمخاطب، ممکن ہے مخاطب کے یہ احتمال بھی ہے کہ دعا ہو، وہ دعائن علیہ، اور یہ احتمال بھی ہے کہ یہ اس کے لیے بد دعا ہو۔ اچھا، اب متکلم ایسی کلام لاتا ہے، کیوں؟ لِيَبْلُغَ الْقَائِلُ غَرْضَهُ، تاکہ اس کلام کا قائل، یہ متکلم اپنے مقصد تک پہنچ جائے، یعنی جو چاہتا ہے وہ حاصل کرے، بما، ایک ایسی کلام میں، ایک ایسے انداز میں کہ لا یمسک علیہ، کہ اس کا مواخذہ بھی نہ کیا جا سکے، اس کو پکڑا بھی جا سکے، کوئی اس کو یہ بھی نہ کہے کہ تو نے ایسا کیوں کہا، اس لیے کہ دوسرا شخص وہ سمجھے گا کہ اس سے مراد، اب ظاہر ہے اگر سیدھی سیدھی بد دعا دے تو اگلا بندہ اس کو پکڑ لے گا کہ تو مجھے بد دعائیں دیتا ہے، لیکن ممکن ہے بد دعا دے رہا ہو لیکن انداز ایسا ہو کہ وہ اس کو دعا سمجھ رہا ہو۔ خوب، اب اس کے مثالیں، کا قول بشار فی خیاط آور، بشار نے کہا اپنے دردی کے بارے میں کہ جو آور تھا، یعنی جس کی ایک آنکھ خراب تھی اور اس کا نام تھا عامر، اپنے ایک آنکھ والے دردی عامر کے بارے میں بشار نے یہ کہا، توجہ کرنی ہے، خاط لی امر کبان، عامر نے میرے لیے کبا سی ہے، کبا کی سلائی کی عامر نے، ٹھیک ہو گیا، لیت عینیہ سواؤن، کاش اس کی دونوں آنکھیں ایک جیسی ہوتی۔ اب لطف لینا ہے، اس میں کون سے دو احتمال ہیں؟ یعنی احتمال یہ بھی ہے کہ دونوں آنکھیں ایک جیسی ہوتی، جیسے ایک ٹھیک ہے دوسری بھی اسی طرح ٹھیک ہوتی، تو یہ دعا ہو گئی، اور بد دعا کیسی ہوگی کہ جیسے ایک خراب ہے دوسری بھی اسی طرح خراب ہوگی، تو یہ بد دعا ہوگی۔ اب کلام ایسی ہے کہ جو یحتمل معنیین متضادین، بالکل آسان، فَإِنَّ دُعَاهُ لَا يُعْلَمْ عَلَّهُ ام علیہ، اب یہاں پر اس نے جو کہا ہے لیت عینیہ سوا، اب یہاں معلوم نہیں ہے علیہ کہ آیا اس کے حق میں دعا کر رہا ہے، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ کاش اس کی دوسری آنکھ بھی اسی طرح ہوتی جیسے ٹھیک والی ہے، ام علیہ، یا اس کو بد دعا کر رہا ہے کہ جیسے یہ خراب ہے دوسری بھی اسی طرح خراب ہوتی۔ خوب، وقولہ، اسی طرح ایک اور شاعر کیا کہتا ہے، کلما لاحا وجہہ بمکان، کلما لاحا وجہہ بمکان، کہ جب بھی اس کا چہرہ کسی جگہ لاحا، روشن ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، آشکار ہوتا ہے، کثرت زحمت العیون علیہ، آنکھوں کی تکلیف اس پر بڑھ جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ اب اس میں وہی دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال کیا ہے کہ اس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ آنکھیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں تھک جاتی ہیں، اور دوسرا احتمال کیا ہے کہ وہ اتنا بدصورت ہے کہ آنکھیں دیکھتے ہی تھک جاتی ہیں، آنکھوں کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اب دو احتمال ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ آگے ایک واقعہ نقل کر رہے ہیں اسی قسم کا کہ جس میں توجیہ ہے۔ وایح کا حکایت کی گئی ہے کہ ان محمد بن حزم، کہ محمد بن حزم نے ہنّ الحسن بن سہل، حسن بن سہل کو مبارکباد دی، کس بات کی؟ باتصال بنتہ بوران، کہ اس کی بیٹی بوران کا نکاح ہوا خلیفہ مامون عباسی کے ساتھ۔ بوران در حقیقت حسن بن سہل کی بیٹی تھی، التی تنسب الیہا الاطبخۃ البورانیہ، یہ علاقہ ایران میں شاید تھی، اب بھی وہاں کا کوئی خاص ڈش ہے، اور اس ڈش کو بورانی یا پورانی، مطلب پورانی کہا جاتا ہے، بہرحال یہ کہتے ہیں۔ اس نے اس کو مبارک دی، کس بات کی؟ باتصال بنتہ بالخلیفۃ المامون عباسی، کہ اس کی بیٹی کا عقد و نکاح ہو گیا مامون عباسی کے ساتھ۔
اور وہ اکیلا نہیں تھا، مع من ہناہو، اکیلا نہیں تھا، اس نے بھی مبارک دی اور کچھ گروہ یعنی اور بھی چند دوست اس کے ساتھ تھے کہ جو حسن بن سہل کو مبارکباد دینے گئے۔ آگے واقعہ یہ ہے فَأَصَابَهُمْ وَحَرَمَهُ، اچھا اس نے کیا کیا، جو اس کے ساتھ گئے تھے ان کو کچھ نہ کچھ انعام و اکرام دیا، لیکن اس کو اس سے محروم رکھا، حرمہ یعنی اس کو کچھ بھی نہ دیا۔ پھر فَكَتَبَ إِلَيْهِ، اس محمد بن حزم نے حسن بن سہل کی طرف لیٹر لکھا اس زمانے کے حساب سے، اور اس کو کہا ان انتا تمادیت علی حرمانی، اگر تو مجھے محروم رکھنے پر تمادیتا، اسی طرح تو باقی رہا، یعنی تو کبھی بھی مجھے اگر تو نے کوئی انعام نہ دیا، ہمیشہ تو مجھے اگر محروم رکھتا رہا، قلت فیک بیتا، میں تیرے بارے میں ایک ایسا شعر کہوں گا، ایک ایسا شعر لکھوں گا، لا یعرف اہو مدح ام ذم، کہ جس کی یہ بھی پہچان نہ ہو سکے گی کہ آیا یہ شعر مد تعریف کے لیے لکھا گیا، کہا گیا ہے، یا مذمت کے لیے۔ اس نے یہ لیٹر لکھ کے حسن بن سہل کی طرف بھیج دیا۔ فَاسْتَحْضَرَهُ وَسَأَلَهُ، حسن بن سہل نے اس کو بلوایا، بندہ پیش کرو جس نے لیٹر لکھا ہے، پھر اسے پوچھا کیا تو نے واقعی ایسا کہا ہے، ایسا لکھا ہے؟ فقرہ، اس نے اقرار کیا۔ فقال الحسن، حسن بن سہل نے محمد بن حزم کا لا اعطیتک او تفعلا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا، او تفعلا، یا تو وہ شعر کہے جس کو تو کہنے کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی خلاصہ کیا کہ اس نے کہا کہ جو شعر تو کہنا چاہتا ہے وہ شعر تو کہے، اب لطف لینا ہے۔ فقال، اس نے کہا ٹھیک ہے جی، اس نے یہ شعر کہا بارک اللہ للحسن ولبوران فی الختن، اللہ برکت دے حسن کو یعنی حسن بن سہل اور اس کی بیٹی بوران کو، فی الختن اس دامادی میں، یا فی الخاتن اور دامادی میں کہ جو ان کا رشتہ ہوا تھا مامون عباسی کے ساتھ۔ یا امام الہدا، اے ہدایت کے امام، رہبر یعنی اس کا، ظفرتا، تو کامیاب ہو گیا، وَلَكِن بِبِنْتِ مَن، لیکن کس کی بیٹی کے ساتھ، اب بات اس نے اتنی سی کی۔ اب اس میں دو احتمال کیسے ہیں، لطف لینا ہے۔ وَلَكِن بِبِنْتِ مَن، یعنی ایک احتمال کیا ہے کہ کتنی عظیم الشان، یعنی فَلَمْ يُدْرِ بِبِنْتِ مَن، اس سے مراد کیا ہے، فی العظمت وعلو الشان ورفعت المنزلت، یعنی گویا وہ مامون کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ببنت من، کس کی بیٹی، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ وہ بڑا باعزت باوقار فلاں، آیا اس کی بیٹی تو لینے میں کامیاب ہو گیا اور تو اس کا داماد بن گیا، یہ مراد ہے، ام فی الدناۃ والخصاء، یا یہ کہہ رہا ہے کہ ببنت من، کس کی بیٹی، جو اتنا خسیس ہے، جو اتنا پست ہے، جو اتنا گھٹی آدمی ہے، اس کی بیٹی لینے میں تو کامیاب ہو گیا۔ بہرحال اس نے یہ شعر کہا چونکہ دونوں احتمال موجود تھے۔ فاستحسن الحسن منہ ذلک، حسن بن سہل کو اس کا یہ شعر پسند آیا، ٹھیک ہو گیا جی، خوب۔ اس کے بعد کوئی نام و کرام دیا ہوگا جو بھی ہے، واقعہ یہ ہے کہ کلام ایسی ہے کہ جس میں دو قسم کے احتمال موجود ہیں۔ اچھا آگے فرماتے ہیں وَلِلتَّوْجِیہِ اصطلاح آخر، ایک توجیہ تو یہ ہو گئی، توجیہ کی ایک تعریف ہم نے یہ کر دی، کون سی؟ ایک تعریف توجیہ کی یہ ہو گئی کہ کلام اس انداز میں پیش کی جائے کہ جو دو متضاد معنوں کا احتمال رکھتی ہو۔ اب فرماتے ہیں ایک توجیہ یہ بھی ہے، وَلِلتَّوْجِیہِ اصطلاح آخر، توجیہ کا انداز ایک یہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے أَن يَكُونَ الْكَلَامُ بِحَيْثُ، کہ متکلم ایسی کلام کرے،
यश्तमिलु अला मजमूअतिन औ मजमूआतिन मिन मुस्तलहातिल उलूम अविल फ़ुनून, कि जिसमें इल्मी इस्तिलाहें या फ़न्नी इस्तिलाहों को इस्तेमाल किया गया हो। यानी उसने क्या कहा कि कहा तो उसने शेर है लेकिन या नसर है, लेकिन उसमें जो इस्तिलाहें इस्तेमाल की हैं वो उलूम में या फ़नून में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन उसने मुराद कोई और माना लिया है। उसने फ़र्क उनसे लुई माता है। अविल अस्माइल मुतलाइमा, या ऐसे अस्मा कि जो हम माना हैं, मिलते जुलते हैं, लोग नाम रखते हैं, लेकिन उससे वो कोई और माना मुराद ले रहा होता है या उनका लुग़वी माना मुराद ले रहा होता है, इसको भी तौजीह कहते हैं। मसलन एक शेर है, अब इसको आप क्लियर हो जाएगा। मसलन लौमुका सय्यारुन व शर्रुका यासिरुन, लौमुका तेरी मलामत, सय्यारुन, सय्यार कहते हैं कि जो बहुत चलती हो, बहुत चलने वाला, सय्यार ज्यादा हो, कसीरु सैर, मुराद क्या है कि तेरी मलामत सय्यारुन इतनी है। क्या मतलब? यानी जो भी आता है तो उसकी मलामत करता जाता है, बहुत ज्यादा करता है। वा शर्रो का यासिरुन, और तेरा शर यासिर, यासिर आयुसर से यानी आसान है। मुराद क्या कि तू बड़ी आसानी से लोगों तक अपनी शर अजियत पहुंचाता रहता है, तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब हमने लफ्ज देखने हैं कि सय्यार और यासिर। वा वजहो का अब्बासन, और तेरा चेहरा अब्बास, अब्बास किससे है? उबूस से है, सख्त, टेढ़ा, अच्छा ना होना। व खुल्को का मुसअबुन, और तेरा खुल्क मुसअब, मुसअब साहब में से है, वो क्या होता है? सख्त। अब जरा गौर करो, मुसअब लोग नाम रखते हैं, अब्बास लोग नाम रखते हैं, यासिर लोग नाम रखते हैं। अब आम ये सय्यार, ये आम होता क्या है? अब ये फरमाते हैं कि ये अस्मा हैं, लोग नाम रखते हैं, लेकिन इस शायर ने उन अस्मा को अस्मा में नहीं बल्कि उनको उनके लुग़वी माना में इस्तेमाल किया है। फरमाते हैं कि ये भी तौजीह कहलाता है। अब मुमकिन है कोई कहे कि जनाब पीछे बात हमने तौरिया की पढ़ी थी, वहां भी तो यही था कि एक लफ्ज़ था जो दो मानी पर मुश्तमिल था। तो फरमाते हैं वल फर्क़ु बैन तौरियत व तौजीह, तौरिया और तौजीह के फ़र्क को समझना है, लेकिन फिल मुस्तलहिल अव्वल, अलबत्ता तौजीह की जो पहली तारीफ हमने की है वह योता बे कलाम यहतामिल माना यानी मुतदादैन, तो फरमाते हैं इन दो में फ़र्क है, फ़र्क को समझना है, इश्तिबाह नहीं करना कि तौरिया और तौजीह एक ही चीज़ है ना। फरमाते हैं तौरिया क्या है? तकूनो फी लफ्ज़िन वाहिद, तौरिया एक लफ्ज़ में होता है, यानी एक लफ्ज़ ऐसा होता है कि जो जिसमें दो मानी का इस्तेमाल होता है। व अम्मा तौजीह, लेकिन तौजीह एक लफ्ज़ में नहीं होती बल्कि फ़यकूनु फ़ी तरकीबिन, ये जुमले में होती है, यहाँ एक लफ्ज़ नहीं होता। इसी तरह फरमाते हैं तौरिया और तौजीह में दूसरा फ़र्क ये है, तौरिया क्या है? युरज्जहुल मुखातब बिहा मानन वाहिद, कि मुखातब उस लफ्ज़ में से एक माना को तरजीह देता है, हो अल करीब, जो माना करीब इला ज़हन होता है, लेकिन वह तौजीह, लेकिन तौजीह में ला युरज्जहु फी अहदुल मानयैन, यहाँ चूँकि दोनों माने बराबर होते हैं, किसी को किसी पर तरजीह नहीं होती, एक करीब और एक बईद हो अले ज़हन, ऐसा नहीं है। तो पस तौरिया और तौजीह का फ़र्क इस हिसाब से क्लियर हो गया। मुहस्सिनात बदीइया मानविया में से 26वें नंबर पर जो जिक्र हुआ वो है नफ़्यु शय बे ईजाब ही, किसी शय को किसी शय के लिए साबित करके उसकी नफ़ी करना, लुत्फ़ लेना आगा। क्या मतलब
یعنی ظاہراً یہ لگتا ہے کہ یہ شے اس کے لیے تھی، ایجاب ہو گیا، جبکہ در حقیقت اس کی اس سے نفی ہوتی ہے کہ یہ اس میں ازل سے، ابتدا سے، اول سے تھی ہی نہیں۔ اس لفظ کو ذرا لکھ لیں پہلے، پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ نفی الشیء، کسی شے کے نفی کرنا، کیسے کہ یہ سرے سے ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اچھا، لیکن انداز کیا ہو؟ انداز ہو بے ایجاب ہی، اس کو ثابت کر کے، ظاہراً ایسا لگتا ہو کہ یہ تھی، ایجاب کے ذریعے، اس بات کے ذریعے اس کی نفی کرنا۔ بہت ہی پیاری مثال دی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ تم سے ریجس کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اب علی ظاہر کیا ہے کہ نعوذ باللہ ریجس تھا، انما یریدو، اب وہ دور کرنا چاہتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ در حقیقت نفی الشیء، یعنی وہ بتانا، یہ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ ان میں ریس تھا ہی نہیں، اول سے آیا ہی نہیں تھا۔ نفی ریس سے یعنی تھا ہی نہیں، نہ یہ کہ تھا اور اب اس کو دور کیا جا رہا ہے۔ بہت پیاری مثال ہے، تھوڑا غور کریں گے تو لطف آئے گا۔ محسنات بدیعیہ معنویہ میں سے 26ویں نمبر پر کیا ہے؟ نفی الشیء، کسی شے کی نفی کرنا کہ یہ ہے ہی نہیں، لیکن انداز کیا ہو؟ بے ایجاب ہی، اس کا اس بات کر کے۔ ٹھیک ہے جی، خوب اچھا، وہ کیسے جی؟ آپ بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں وہ یہ ہے، ان یکون ظاہر الکلام ایجاب شیء لشیء، کہ ظاہر کلام یہ ہو کہ ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ شے اس کے لیے تھی یا ہے، وَبَاطِنُهُ نَفْيُهُ عَنْهُ اصلاً، جبکہ ظاہر کلام یہ تھا لیکن باطن کلام یہ ہے کہ نفیہ عنہ اصلاً، کہ یہ شے اس کے لیے تھی ہی نہیں، یعنی اصلاً واقع میں ہے ہی نہیں۔ اب ظاہر میں کچھ اور، باطن کلام کچھ اور، یہ بھی محسنات معنویہ میں سے ہے۔ مثال قرآن مجید کی آیت ہے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، اب یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ وہ انہیں نور سے ظلمات کی طرف، خوب علم سے جہالت کی طرف، الاخری۔ اب فرماتے ہیں فَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، توجہ کرنا ہے، بات کو سمجھانا ہے کہ ظاہراً کیا ہے کہ یخرجونہم، کہ وہ کافر ان کو نور سے ظلمات کے ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کافر تھے، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نُورٌ، ان کے پاس در حقیقت سرے سے نور ہدایت تھا ہی نہیں، حتی یخرجوا منہ، حتیٰ کہ وہ پھر نور سے ظلمات کی طرف نکل جائیں، نہ بلکہ سرے سے ظاہراً کیا لگتا ہے؟ یخرجونہ من النور، یعنی ان کے پاس نور تھا اور یہ ان کو نور سے ظلمات کی طرف نکالتے ہیں، لیکن باطن کلام یہ ہے کہ ان کے پاس سرے سے نور ہدایت تھا ہی نہیں تاکہ اس سے نکلیں۔ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا، اگرچہ ظاہر کلام کیا ہے کہ انہو کان لہم نور فی الاصل، کہ واقع میں ان کے پاس نور تھا، ثم اخرجوا منہ، اور پھر وہ اس نور سے نکلے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ظاہر کلام یہ ہے لیکن باطن میں اصل نور کی وہاں نفی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح دوسری آیت مجیدہ سورہ احزاب کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس
اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب ظاہر کلام کیا ہے کہ ریجس تھا جس کو اب اللہ وہ اذہاب کرنا چاہ رہا ہے، ہٹانا چاہ رہا ہے، یا پہلے خدا نخواستہ تطہیر نہیں تھی اب کرنا چاہ رہا ہے۔ ظاہر کلام یہ ہے، لیکن باطن کلام یہ ہے کہ وہاں سرے سے ریجس تھا ہی نہیں۔ باطن کلام یہ ہے، یہ محسنات معنویہ بدیعیہ میں سے ہے، اس کو کہتے ہیں نفی الشیء بایجابہ، کہ ظاہر کلام میں ایک شے کو ثابت کر کے باطن کلام بتانا کہ یہ اصلاً اس میں تھی ہی نہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔